سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے۔ رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے۔ صبر کرنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا قیامت گزری ہوگی۔ کوفہ سے ایک شخص آیا نا، عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ، انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں، اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا۔ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت بھی نہیں کی۔ کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں۔ حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم۔ حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی۔ ہر ایک کی اپنی رائے تھی، حضرت حسن کی اپنی رائے تھی، ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، ایک پاورفل حکومت ہوگی، ایک طاقتور ریاست ہوگی، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں۔ یہ بھی ایک رائے تھی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد۔ جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب، غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا۔ رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ، سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی، خاموشی اختیار کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا، بلکہ نواسۂ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو۔ لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے، اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے، نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا۔ یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا، اپنے والد کی طرح۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے، یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے، جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے، کربلا میں جب پہنچے، مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں، وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا۔ بہت معقول مطالبے تھے یہ۔ میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیت کا، اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو، جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے، وہ گورنر ہے ایک علاقے کا۔ تو نواسۂ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نبی صلی اللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا۔ ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین، آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے، دونوں شہید ہوئے ہیں۔ اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے۔ آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے، کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے۔ تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا، اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے، قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا۔ بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، قرآن کہتا ہے ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے، ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے۔ اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی، صبر کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا۔ تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ۔ اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ اور جو حضرت حسین کے قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں۔ حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے۔ دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے۔ اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ۔ سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں۔ سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں۔ تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو۔ آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں۔ میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے بھی میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو، وہ سبیلے لگاتے ہیں آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو۔ وہ ماتم کرتے ہیں آپ ان کو مت چھیڑو، وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو، آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا۔ محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو۔ آپ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں، تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا۔ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی۔ لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے، یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت۔ لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا، یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا۔ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم، اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا۔ دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے، ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں۔ اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے۔ دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی، حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے، اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے۔ آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو، بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ کیا قربانی تھی صحابہ کی، آپ دیکھو ایسے جوان تھے جعفر طیار، خوبصورت جوان۔ غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل من مبارز، 3 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئیں ہم سے لڑیں۔ دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا، جو لڑنا جانتے ہوں۔ مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے، بدر میں لڑائی سے پہلے، انہوں نے نعرہ لگایا حل من مبارز، کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے؟ یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے۔ ادھر سے انصار صحابہ آئے، مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی اکفائنا، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، قریشی ہاشمی چاہیے، ہمیں ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے۔ تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا۔ جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے۔ خوبصورت صحابی، نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے، ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف، تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وانا العظم مني واشتعل الراس الشيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے، کہ نجاشی روتے روتے، اس کی داڑھی تر، اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے۔ تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے، بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار۔ اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 4 جوان بیویاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے، اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ۔ کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو۔ پھر چیخ و پکار کی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخ و پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو۔ وہ شہید کی بیوہ تھیں، اور شہید بھی کتنے مقدس، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخ و پکار کی اجازت نہیں دی ہے، تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخ و پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرے خیال بات سمجھ میں؟ جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، حضرت جعفر طیار کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر۔ تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا، ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا، لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخ و پکار کر کے خود روئے، اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟
میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو، میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو، کسی کو تنگ مت کرو، نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے، نہ کسی کو جہنمی قرار دو، اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا تو پورے ادھر چلے جاؤ، پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو، وہ ان کا مذہب ہے بھائی، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں، محرم میں ماتم کرنا ہے، محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں، ان کو چلنے دو اس پر، دنیا میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مذہب ہیں، ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا گیا ہے، اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی تو شیعہ حضرات کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں شیعہ، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، ملتے ہیں ہم سے، میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے، بھائی اس کا مذہب ہے، وہ اس کا فرقہ ہے، جو کرنے دو اس کو، ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو، دو فرقے ہیں، دیوبندی بریلوی، میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی، لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 کے قائل بولو نہیں ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کے قائل نہیں، اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو اس کا ذاتی تفرد ہے، اس کو علماء نے فالو نہیں کیا، اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا ہے۔ ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی، ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو، بس اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے، قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے، تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں۔ آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے، فجر میں کہنے لگے مجھے، کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو، گرین چینل یا وائٹ چینل، ایک طرف ہو جاؤ بھائی، کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے، نہ 40واں ہے نہ تیجا ہے۔ اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، بھائی کچھ بھی کہتے رہو، تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ، یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ، پورے گرین ہو جاؤ، پھر تیجا بھی کرو، 40واں بھی کرو، برسی بھی کرو، اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے۔ میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے، دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا، میری بات کو غلط نہ لے کے جانا، میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو، صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے، آپ کیا ہو آپ کو تو یہ نہیں پتا چل رہا، آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو، رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو، محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو، تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی؟ جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا، جس کو جنتی سمجھتے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی، اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ، تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ، لیکن پورے بنو، ادھورے مت بنو، آدھا آدھا نہ لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں، نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی، میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے، وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے، ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا، تاکہ ایک طرف ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ، اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں، چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو کر رہا ہے ہو کہ بھائی اس کا مذہب ہے، دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا، ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی، کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولے بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے، جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں، ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے، اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے۔ اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یا چرچ جانے کا؟ بولو مسجد، چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو بھی آ رہا ہے بے مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ، بولو کیا ہو گیا؟ آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں، بدتمیزی شروع کر دو، یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعی اجازت نہیں، بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے ہیں، تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے، جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے، یہ تو بحث ایک الگ ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف، تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو، ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو، ان سے کاروبار چھوڑ دو،
یا ان کو جا جا کے تنگ کرو، کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو، کیوں ماتم کر رہے ہو، یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے، سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو. ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے، کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی، آپ بند کمرے میں، آپ کے امام بارگاہ میں، آپ کے مسجدوں میں، جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف. تو آپس میں دوستی رہے گی. اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے، آپ گپ شپ کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا، میں آپ کا نبی. آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو، لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا. یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر؟ ختم. تو غیر مسلموں کو بھی دو قسم ہے. کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو، کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں. ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے، ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے، ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے، ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو. اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ، آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو. اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہے بھائی، آج کوئی نئے تھوڑی ہیں، اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا. یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے، حضرت مہدی آئیں گے، وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے. ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو. دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے اور دوسری طرف کوئی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں بتا رہا ہوں. وہ نظر و نیاز والی نہیں، وہ سب کو پتا ہے. ہاں ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا وہ یہ کر رہے ہو، دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو، جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو، شیعہ ایسے، بریلوی ایسے، دیوبندی ایسے، اہل حدیث ایسے. تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے؟ نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو، ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو، اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے. سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں، کوئی قوالیاں نہیں. وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں. وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ وائٹ. کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے. ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے، سمجھائیں گے، محبتیں پھیلائیں گے. کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو. کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو، یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو، بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہم چونکہ سنی ہیں، لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ ہے، آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوک رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو، تم ماتم کرتے ہو، ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے، بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے، سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوکتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوک رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے، ربیع الاول میں بھی کریں گے، سفر میں بھی کریں گے، رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے. ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے، کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھی ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کی دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں. نکاح کو فروغ دو، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو، بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی؟ فرض واجب تو نہیں ہے نا، چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں. دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے، پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر؟ ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال یہ سفر میں آ رہا ہے، ربیع الاول میں آ رہا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا، صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے کام کر رہے ہو، آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ کا مسلک ہے، آپ اس پر عمل کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے.
لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہے. کتنے صحابہ ہیں، خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے، شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا، محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا. آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک ہے. نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں، مرثیے سن رہے ہیں لوگ، نوحے سن رہے ہیں، رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں، تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو، آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو، جن کا حقیقی غم تھا اس وقت، ان کو نہیں رونے دیا، تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلے لگانا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے، ان کو پانی نہیں ملا، دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا. روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال، اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے. پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، دوبارہ ایک نئی جا کے بتا یہاں بھی سبیل لگی ہے، جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو. سبیل کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. آپ نہ لگائیں نہ پیئیں. بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے صرف دوسرے مہینے ہوتے، 4 مہینے محترم ہے، محرم، رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ. تو جتنا ذیقعدہ ذی الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے. تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں. حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو، خاص ان دنوں میں. اور ویسے بھی جو لوگ پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں صبح روزہ نہیں رکھتے ہو. کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے؟ دیکھا نہیں، یہ پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے میں جب یو ایس اے جہاز میں جا رہا تھا تو عرب بھی تھے اس میں، تو جیسے ہی کچھ عرب آ کے بیٹھے انہوں نے شراب کی بوتلیں منگوائی اور پینا شروع کی، تو انگریز نے کہا دیکھو یہ ہیں تمہارے مسلمان عیاش، ہم تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، پیئیں گے لیکن ایسا تھوڑی کہ آتے ہی بوتلیں چڑھانا شروع کر دی، جب زیادہ چاہت ہوگی تو تھوڑی بہت چائے کی طرح پی لے. یہ تو بیٹھتے ہی انہوں نے چڑھانا شروع کر دی اور جھوم رہے ہیں اور روسیز کو بھی چھیڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو رشتے دار تھے انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم یہ کام گھروں میں بھی کرتے ہو، تم اتنے خراب ہو چکے ہو کہ تمہارے گھروں میں یہ گند موجود ہے. ہم اتنے اچھے ہیں کہ ابھی یہ گندگی ہمارے گھروں تک نہیں پہنچی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے گھروں تک ہمارے گھروں میں یہ اپنے ابا کے سامنے نہیں پی سکتا. تو یہ عیاشی کے لیے جو چند مخصوص اوباش اور لوفر قسم کے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ آگے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے، یہ دیکھی ہوگی بڑی مہنگی چھپ چھپا کے کہیں پائپ کے منہ میں بیٹھ کے پی ہوگی، تو اب ان کو آزادی ہوئی ہے تو دبا کے پی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عیاشی سے ان کی مائیں بہنیں اور ان کے گھروں کا نظام بہرحال ہمارا پھر بھی تمیز کا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو کہیں کسی خاص جگہ پہ دیکھ کر فوراً پوری قوم کے بارے میں امیج، تو عربوں کے بارے میں جو لوگوں کا امیج بنتا ہے نا وہ چند جگہوں کو جا کے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی عربوں میں بہت زیادہ خصوصیات ہے. ایک برائی جو عربوں میں جو من حیث القوم نظر آتی ہے وہ عصبیت ہے. یہ میں مانتا ہوں عرب میں عصبیت بہت ہے، قوم پرستی. اجمی کو لفٹ نہیں کراتے وہ، سوائے مسقط میں جو ہمیں نظر آئے وہاں یہ قوم پرستی نہیں ہے. خارجیوں کو ایک توہین آمیز ہے، وہاں کے علماء صلحاء نیک لوگ بھی ہیں، لیکن ایک جو امیج ان کا جو ہر جگہ ہی نظر آتا ہے یہ بہت خراب امیج ہے. تو یہ بھی ایک ایسا امیج ہے جس سے اسلام کیا ہوتا ہے بتاؤ، حالانکہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو، ہاں میں نے ان سے پوچھا یہ 35,000 یو ایس اے کے فوجی مسلمان ہو گئے امریکی، تو یہ کیا مسلمانوں کو دیکھ کے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں، اسلام کو دیکھ. تو میں نے کہا یہ پھر بھی اسلام کہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ وہ خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، خود اپنی طرف کھینچتا ہے اسلام. اور یاد رکھو ہمارے اندر اگر کوئی خیر ہے تو ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے تعلیم جو کچھ ہے نا تھوڑی بہت وہ اسلام کی وجہ سے ہے. آج ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنا یار وہ دبئی میں ایک دن لائٹ چلی گئی تھی، لوڈ شیڈنگ، تو اتنی لوٹ مار ہوئی ہے، اتنی لوٹ مار. دبئی میں بھی غیر ملکی بہت ہے نا، تو دبا کے ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، جس کی جیب میں جو آیا رکھ کے نکل لیا. ہمارے ہاں زیادہ تر لائٹ نہیں ہوتی. کیا خیال؟ پھر بھی اتنی لوٹ مار نہیں ہے. تو یہ قانون کی مضبوطی نہیں ہے، یہ مذہب کے اثرات ہیں. یورپ میں، امریکہ میں جو اتنے سخت خواتین کے حقوق کے قوانین ہیں نا، اس کی وجہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کہتے ہیں نا جس چیز کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے تو پھر
دیکھو ملک میں پہلے بڑی آزادیاں تھیں، جب پاکستان میں دہشت گردی کے بہت واقعات ہوئے تو قوانین دہشت گردی کے لحاظ سے بہت سخت بن گئے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اگر وہ حکومت یا فوج ایسی چھوڑ دیتی تو ملک کا ہی بیڑا غرق ہوتا، لیکن پہلے ایسے قوانین نہیں تھے. تو ایک حد تک حکمران برداشت کرتے دیکھتے ہیں اب یار یہ تو پورا ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو غیر مسلموں میں خواتین کے حقوق پر تحریکیں چلی ہیں، ویمن ڈے منایا جائے اور آزادی کا دل منایا جائے، اور ان کو اتنے قانون سخت کہ ذرا سا کسی انٹی کو چھیڑ بھی دیا تو وہ نہیں چھڑی. میں ہانگ کانگ میں تھا تو وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہاں کسی خاتون کو چھیڑ دیا کسی نے بہت سخت سزا ہے اس کی. میں نے کہا اس میں ایک قید ہے بشرطے کہ وہ چھڑے نہیں. میں نے کہا یہ قانون میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن کیونکہ اگر چھڑ گئیں پھر تو کوئی سزا. انہوں نے کہا پھر کوئی سزا نہیں ہے، پھر کوئی. میں نے کہا جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ کسی خاتون کو چھیڑا وہ چھڑے یا نہیں چھڑے، اسلام میں پھر بھی سزا ہے. یہ فرق ہے اسلام میں اور بولو بھائی، کیونکہ وہ چھڑ گئیں پھر وہ کون کیس کرے گا بھائی. ہمارے یہاں ہے کہ کسی خاتون کو اگر چھیڑا وہ چاہے چھڑ بھی جائیں اور کیمرے نے کیپچر کر لیا تو آپ کو جیل اس کو بھی جانا پڑے گا کہ وہ چھڑی کیوں ہے، اور آپ کو بھی کہ آپ نے چھیڑا کیوں. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی، جلدی سے بات کو سمیٹوں میں. وہ تو نیوزی لینڈ پر تو بھی آئیں گے. تو تمہید چل رہی ہے نا پوری، وہ مسلمان ہوئے اسلام کا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو چھپا کے کرو یا دنیا کے سامنے ظاہر. وہ جانتا ہے. تو فوراً ایک دل کہتا ہے یار کیسے کروڑوں اربوں لوگ ہر وقت بات کر رہے ہیں، کیسے سنتا ہے. تو اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ جس نے پیدا کر دیا پہلی مرتبہ وہ سن نہیں سکتا. اب یہ جواب کیسے بنتا ہے اس کو سمجھیں. یہ ایسے بنتا ہے کہ دیکھو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اتنے لوگوں کی بات ایک ٹائم پہ سننا، اس کی کوئی لاجک کیا خیال ہے؟ نہیں ہے نا بھائی. ایک ہی دماغ کسی کا بھی ایک ہی ٹائم پہ دو طرف تو متوجہ نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ تو دو طرف ہوگا تو تین طرف نہیں ہو سکتا. اور اللہ اربوں کربوں لوگوں کی بات سن رہا ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا اس کی بھی کوئی لاجک. بولو بھائی، جس نے پیدا کیا تو یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے. یہ جو ڈارون نے لمبی لمبی چھوڑی ہے کہ خود سے بن گئے، یہ صرف چھوڑو، یہ صرف ایک تھیوری ہے، یہ ریسرچ تھوڑی ہے. کس کس چیز کو کہو گے کہ خود بنی ہے؟ انسان کو آپ نے کہہ دیا کہ کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا. کیلے کے بارے میں یہ کہو گے؟ سیب کے بارے میں بھی یہ کہو گے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، کروڑوں سال میں ہوتے ہوتے درخت بنا، درخت سے پھر سیب بنا، سیب کے اندر بیج، پھر ہر بیج میں وہ سافٹ انسٹال ہو گئے جس سے دوبارہ لاکھوں سیب بن سکتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کس کس چیز کے بارے میں کہو گے؟ کس کس چیز کے بارے میں فرض کرتے چلے جاؤ گے یہ خود سے؟ ایک چیز خود سے نہیں بن سکتی، اربوں چیزیں کائنات میں خود سے وجود میں آ گئیں. انار انظروا الی ثمری، انار کی ایک شاخ زمین میں گاڑی جاتی ہے، کھاد گوبر پانی سے وہ درخت اگتا ہے، پھر اس میں بہترین انار، اور کیسے اس میں خوبصورت جڑے ہوئے دانے ہوتے ہیں، اور اس میں کیسا بہترین رس ہوتا ہے، گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوبصورت رنگ کا اللہ نے پھل بنایا. قرآن کہہ رہا ہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، ذرا اس انار کے پھل کی طرف اور اس کے پھل دینے کے اسٹائل کو تو دیکھو. یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ذات الاکمام، ان پہ غلاف چڑھا دیے، کیلے کے اوپر ایک چھلکا چڑھا دیا. کیلے کو اتنا شعور تھا کہ میں کروڑوں سال میں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاؤں گا. ایک ایک چیز ایسی پیدا کرتے، اور ہر بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ جب آپ اس کو زمین میں ڈالو گے تو وہ زمین کو میسج دے گا کہ مجھے کیا اگانا ہے تم نے. گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیا بنے گا وہی بنتا چلا جاتا ہے. اور بن کے جب بڑا ہوتا ہے کھجور کے درخت نکل آتے ہیں، اس میں پھر کھجوریں پیدا ہوتی ہیں. ہر کھجور میں پھر وہ گٹلی ہوتی ہے جس سے مزید ایسے لاکھوں درخت پیدا ہو سکتے. اس گٹلی کو زمین میں ڈالو، پھر وہ درخت، پھر اس سے کھجور، پھر ہزاروں گٹلیاں، اسی گٹلی سے ہزاروں گٹلیاں، پھر ان سے ہزاروں درخت. لاکھوں سال سے یہ پروسیس چلتا چلا آ رہا ہے. کھجور ترقی کر کے کچھ اور کیوں نہیں بن گیا؟ لاکھوں سال سے کھجور ہی ہے. یہ ڈارون بندر ترقی کر کے انسان بنا، کھجور ترقی کر کے کھجور ہی کیوں ہے؟ وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا بھائی؟ اب تو کچھ اور بن جا. اس کا مطلب 2-4 ہزار سال پہلے بھی اگر وہ کھجور تھا تو پیدائش کے وقت سے لے کے اب تک وہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ خدا نے اس کو کھجور ہی بنایا، اور اب تک وہ کھجور کا کھجور ہی ہے. تو پہلی مرتبہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا، اور اب تک وہ کیا ہے؟ نہ ترقی کر کے فرشتہ بنا اور نہ تنزل کر کے دوبارہ بندر کی طرف جانے کی کوشش کی اس نے. تو یہ بکواسات ہیں، ڈارون کی فضولیات ہیں، جس کو دنیا میں صرف اسی کی عقل قبول کرے گی جو شہوت پرستی کا غلام بن چکا ہو، جس کو خدا کے وجود سے نفرت ہو، جس کو اپنے پیدا کرنے والے سے نفرت ہو. یہ نفرت اور بغض اور عداوت اس کو اس فضول چیز پر ابھارے گی. ورنہ اللہ کی قسم ذرا سی بھی سینس رکھنے والا آدمی کبھی بھی اس نظریے کا قائل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق. سورہ ملک کے الفاظ دیکھو، اللہ کہتے ہیں ہر کچھ جانتا ہے. یا اللہ کیسے؟ فرماتے بھلا جس نے پیدا کر دیا وہ نہیں جانے گا؟ کیونکہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے. اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، بنا دیا اس نے. آدم کو بنایا، ان کو سلا کے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کر کے
عورت کا بنانا بھی عجیب، آدم کا بنانا بھی عجیب، اور دونوں کے ملاپ سے پوری دنیا میں انسانوں کو بھر دیا۔ کیا عجیب سسٹم ہے، کیا عجیب نظام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی جیسے کوئی لاجک نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا تم چونکہ ان مادی کانوں سے سنتے ہو، اس کان کی صلاحیت محدود ہے، اس مادی دماغ سے سوچتے ہو، اس دماغ میں سگنل کو کیچ کرنے کی صلاحیت محدود ہے۔ اللہ جو سوچتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا، سننے کے لیے کانوں کا، سوچنے کے لیے دماغ کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں اس سے تعجب ہو رہا ہے کیسے ہر ایک کی سنتا ہے وہ۔ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک ہندو، کہنے لگا کہ ہم بولتے ہیں زبان سے، ہمیں بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ زبان۔ تو آپ کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ناک زبان نہیں ہے، جسم نہیں ہے اس کا، تو اللہ کی بولتا ہے جو کلام کیا قرآن کی شکل میں، وہ کس عضو سے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ہم تو زبان سے بولتے ہیں، زبان کس آلے کو استعمال کرتی ہے بولنے کے لیے؟ اس نے کہا زبان تو خود بولتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی ذات بولتی ہے، اللہ کی ذات بولتی ہے۔ تو اللہ کی ذات سنتی ہے، اللہ کی ذات دیکھتی ہے، اللہ کی ذات بولتی ہے، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا اس کے لیے کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے لاجک تلاش کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوف۔ ہم بنے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں کسی سبب کے تحت بنایا ہے۔ مٹی اور گارے میں کوئی اس نے ایسے کوئی کرشمے دکھائے ہیں جس سے چیزیں وجود میں آئیں، اور پھر عورت کو پیدا کیا، پھر ملاپ سے بچے پیدا کر دیے، پھر مرد اور عورت پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، پھیلتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ فیملی پلاننگ والے پریشان ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو پریشان ہونے دو، پھیلنے کی فکر مت کرو، کیونکہ جیسے تمہارے پھیلنے کی ایک بڑا قدرت کا ایک بڑا نظام ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے، ایسے ہی اتنے پھیلے ہوئے کی جو خوراکیں ہیں نا، ان کا بھی ایک نظام ہے جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ سب کو خربوزے بھی کھلاؤں گا، انار بھی کھلاؤں گا، پیدا ہونے کا غم مت کرو۔